السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا میزبان آصف فراموش، میں تھال اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، میں سب سے پہلے آپ کا فرداً میں ان کا تعارف کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب غضنفر علی گجر صاحب۔ آپ ایک ایسے تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں جس کا شمار پاکستان کے بہترین تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ ادارے نے جب چوک سرور شہید میں اپنے پروجیکٹ کا آغاز کیا، اپنے کیمپس کا آغاز کیا، تو ادارے کی سربراہی جناب غضنفر علی گجر صاحب کے حوالے کی۔ یہ چوک سرور شہید کے اسٹوڈنٹ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ آج یہاں تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت ہیں محمد زید صاحب، چوک سرور شہید میں تعلیمی میدان میں ایک معتبر حوالہ ہے ان کا۔ پنجاب ہائر سیکنڈری اسکول، یونائٹڈ ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل ہیں اور اسپائر کالج کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ اور ہماری جو تیسری مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں جناب مفتی سلیم عثمانی صاحب۔ دینی اور تعلیمی میدان میں ان کی گراں قدر خدمات ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اپنی بات چیت کا آغاز جناب غضنفر علی گجر صاحب، پرنسپل اسپائر کالج چوک سرور شہید سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو تھال اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسپائر کالج کے قیام کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس کا تعلیمی ویژن اور مشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپائر کالج کی جب بنیاد رکھی گئی بیسیکلی 2016 میں، اچھا، تو اس سے پہلے مارکیٹ میں بہت سے ایسے ایجوکیشنل گروپ تھے جو کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جیسا کہ بڑے بڑے نام ہیں آپ جانتے بھی ہیں، لیکن اسپائر گروپ ہی کیوں آیا؟ بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا ہر شہر میں ہمارا ایک سلوگن ہے، اسپائر بنا رہا ہے بڑا آدمی۔ ٹھیک ہے، مقصد یہ تھا کہ تعلیم تو سبھی دے رہے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ایک بچے کی تربیت ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر کنسیپٹ یہ دے دیا گیا ہے کہ جو نیلی بتی جس کی گاڑی پہ لگی ہوگی وہ بڑا آدمی ہوگا، لیکن ہم اپنے بچے کو بیسیکلی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ عبدالستار ایدھی صاحب تھے، اس لیول کا بندہ جو ہوگا اس کو ہم بڑا آدمی کہتے ہیں۔ اصل مقصد جو سلوگن اسپائر نے اٹھایا وہ یہی تھا کہ تعلیم تو سبھی دے رہے ہیں، اور یہ گروپ جو لانچ کیا چیئرمین صاحب نے وہ اسی بیس پہ کیا تھا کہ ہم نے ہر بچے کو جو ہے وہ بڑا آدمی بنانا ہے۔ السلام علیکم زید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے چوک سرور شہید کو بہت اچھے تعلیمی ادارے دیے ہیں، پنجاب ہائر سیکنڈری اسکول کی صورت میں اور یونائٹڈ ہائر سیکنڈری اسکول کی صورت میں۔ آپ نے ان تعلیمی اداروں کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، پنجاب اسکول کی جو بنیاد ہے وہ 1 اپریل 1995 سے اچھا میں آغاز کیا گیا، اور آہستہ آہستہ الحمدللہ یہ ایک تنور درخت بنا، اور آج اس کی جو سائے ہیں الحمدللہ، چھاؤں ہے، وہ پورے ہمارے علاقے میں ایک فخر ہے، ایک نام ہے۔ تو اس میں الحمدللہ ہم نے شروع دن سے ہی پنجاب اسکول کا جب آغاز کیا تو اس وقت ہمیں یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں کیونکہ اتنا زیادہ تعلیمی ورک نہیں تھا، اچھا، اور خاص طور پر تربیت کے حوالے سے اور بزم ادب کے حوالے سے پنجاب اسکول نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں تو پنجاب اسکول کا ایک ریکارڈ ہے کہ بزم ادب کے حوالے سے نعت ہے، ملی نغمہ ہے ہمارا۔ اگر آج الحمدللہ ڈاکٹرز بھی ہیں تو میرا خیال ہے وہ ماضی میں ہمارے بہترین نعت خواں بھی ہوں گے، اور الحمدللہ بہترین ملی نغمہ نگار بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بہت سارے ہم نے ڈاکٹرز بھی دیے۔ اور خاص طور پر ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے شہر کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ہمارے شہر میں نا تعلیم میں ہم بہت پیچھے تھے، سیاست میں تو آلریڈی پیچھے تھے ہی، تو ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم اپنے شہر کے تعلیم میں انقلاب لائیں، اور اس انقلاب کو لانے کے لیے ایک مشن لے کے ہم سامنے آئے، جس میں کہ شروع سے ہی ہم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے خاص طور پر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور ڈسپلن، یہی ہمارا ماٹو ہے، اور اس کو لے کے ہم چلے، اور آج الحمدللہ ہم اس شہر کے لیے بہت سارا کام کر چکے ہیں۔ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت لمبی ڈیٹیل ہوگی، تو یہ مشن جاری ہے اور ساری ہے،
اور یہی پنجاب اسکول چلتے چلتے پھر ہم نے اس کو جو ہے نا اسپائر تک لے کے آئے اور اسپائر کا بھی اس میں ہم نے بنیاد رکھی۔ اچھا، مفتی صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا سر۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی قومی دن ہو، 23 مارچ ہو، 14 اگست ہو، یا کسی بھی قسم کے حوالے سے کوئی بھی چوک سرور شہید میں ایکٹیویٹی ہو، تو آپ کے جو کالج کے بچے ہیں اور آپ سب سے آگے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس چونکہ ہم بھی تقریبات کرواتے رہتے ہیں، جب ہم کسی سکول میں جا کر سکول والوں سے ملتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے بچے دیں، ہم ان کا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لاتے ہیں، تو وہ اس چیز سے گھبراتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ اس حوالے سے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ جی الحمدللہ سر، اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا جی، لیڈر جو ہوتا ہے نا جی وہ قوم بناتا ہے، قومیں لیڈر نہیں بناتی، لیڈر قوم کو اکٹھا کرتا ہے اور قوم بناتا ہے۔ تو میرا جو مشن تھا کہ میں نے ہمیشہ آج تک فرنٹ لائن پہ، آپ نے دیکھا ہوگا 14 اگست پہ، 5 فروری خاص طور پہ، کوئی بھی قومی دن ہوا ہے، اس میں ہم نے سر، لوگ کہتے ہیں کہ چھٹی کرو اور گھر بیٹھو، میں کام کرنے پہ یقین رکھتا ہوں، میں خود بچوں کو لیڈ کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، میں نے 14 اگست پہ جب بھی میں نے سر ہمیشہ آپ کو فرنٹ پہ دیکھا ہے جی، تو میں ان بچوں کے ساتھ پیدل چل رہا ہوتا ہوں، میں کبھی، مجھے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، الحمدللہ گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں بچوں کے ساتھ پیدل چلتا ہوں، ان کو لیڈ کرتا ہوں۔ جب لیڈر ان کے ساتھ ہوگا تو یہی میری ایک کامیابی ہے۔ اور میں کیونکہ شہر کو اویئرنیس دینے کے لیے نکلا تھا، اور اس میں الحمدللہ میرے ساتھ بہت سارے دوستوں کا کوآپریشن، اس میں بہت سارے دوستوں کا، اگر میں فرداً ذکر کروں گا تو پھر کوئی دوست مائنڈ کر جائیں گے، تو شہر کے ہمارے بہت سارے دوست جو کہ ہمیشہ اس میں ساتھ ہوتے ہیں، اور قافلہ بنانے کی ہم کوشش اس میں کرتے رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اور بہت سارے شہری اس میں اب ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، جس میں آپ خاص طور پہ آپ دوست ہیں، میڈیا پرسنز ہیں، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا، تو اس سے ہم کارواں جو ہے بنتا گیا۔ لیکن میری خواہش ہوتی ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کرونا کے ڈیز میں ہم 14 اگست پہ پروگرام نہیں کر سکے، ہم رات کو بھی ڈاکٹر ظفر رانجھا صاحب کا ذکر ہوا تھا، تو ہم اور ساتھ ڈائیلاگ پہ تھے کہ ہمیں صبح ریلی نکالنے دی جائے، لیکن ہمیں وہ نہ نکالنے دی گئی، تو وہ میرے لیے ایک بڑا مشکل دن تھا جو میں نے گزارا، ورنہ میں نے یہ 30 سال میں، میرے خیال 1 سال ہمارا مس ہوا ہے، ہم نے رمضان المبارک میں بھی ریلی نکالی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اس میں بھی، اور رمضان المبارک میں بھی میں پیدل چلا ہوں اور روزہ رکھ کے چلا ہوں الحمدللہ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی سلیم عثمانی صاحب کے بارے میں ایک بات جہاں آپ سب دوستوں کو بتاتا چلوں، ان سے ہمارا ایک عرصے کا تعلق ہے، لیکن یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، میں اس بیس پہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا ان سے ایک تعلق ہے، میں نے ان کی جد و جہد کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ انہوں نے جنگل میں منگل کا سما بنا دیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ ایک دینی مدرسے اور مسجد کی بنیاد رکھی تھی، جب انہوں نے ہمیں وہاں بلایا تو ہم یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ جگہ کیسے آباد ہوگی، لیکن ان کے جو ارادے تھے وہ چٹان کی طرح مضبوط تھے، اور پھر انہوں نے ثابت کیا کہ انسان اگر کچھ کرنا چاہے تو کوئی چیز، دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ، آپ پروفیسر بھی ہیں، اسپائر کالج میں آپ پڑھاتے بھی ہیں، آپ ایک مسجد اور مدرسہ بھی چلاتے ہیں، یقیناً آپ نے ایک طویل جد و جہد بھی کی ہے، تو آپ ان ساری چیزوں کو، مسجد میں ٹائم دینا، مدرسے میں بچوں کو پڑھانا، پھر کالج میں آ کر بچوں کو پڑھانا، ان سب کو آپ کیسے ایک ساتھ کر لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بے شک۔ اور دوسرا ہے کہ من جدہ واجدہ، جس شخص نے محنت کی اس نے پا لیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا ایک فرد واحد کا یہ ساری جو یہ منزلیں طے ہوئی یا اس سفر میں جا رہا ہوں، تو میرے اکیلے کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات یہ کی جائے کہ میرے والد محترم اپنا نام لکھنے تک بھی ان کو مکمل وہ نہیں آتا، اور میرے والد صاحب ایک مستری ہیں، تو شکر الحمدللہ چوکسو شہید میں ایک وقت گزارا اور گزار رہے ہیں۔ اس میں سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے نا اپنے محبین اور مخلصین اور دوست احباب اور ہر طبقے سے، ہر شعبہ سے وابستہ افراد کا
میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ تھے اور ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ رہیں گے۔ بالخصوص اسی بات سے میں اگر بات یہ شروع کروں کہ جب سکولوں کے اندر میں موجود تھا تقریباً 2013 سے لے کر 2021 تک، یہ ایک وقت تھا میرا 2 4 5 سکولوں کے اندر لیکچر کے حساب سے وہاں جانا، وہاں پڑھانا، تو وہاں کے لوگ بھی میرے ساتھ اس وقت معاون تھے۔ معاون سے مراد یہ ہے کہ وہ میری اس بات کی رعایت کرتے تھے کہ میں اگر اس میں کوئی دینی کام ہے، جماعتی کام ہے، کوئی اور ذمہ داری ہے، تو وہ ساتھ مجھے اس چیز کے اوپر وہ میری رعایت کرتے تھے۔ اگر میں آج کی یہ بات کروں کہ جیسے مسجد میں بھی ٹائم دے رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی ہمارا ٹائم گزارا جا رہا ہے، جبکہ یہ کالج کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے، تو اس میں سب سے بڑے ہمارے مشفق و مہربان اور بہت ہی پیارے، میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوست بھی ہیں اور باس بھی ہیں، پرنسپل غضنفر علی گجر صاحب، وہ میری اس میں رعایت بھی کرتے ہیں اور میرے ساتھ ہمیشہ ایک احترام کے رشتے سے وابستہ ہیں۔ تو یہاں کالج میں بھی وہ دینی خدمات مجھ سے لے رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ روزانہ اسمبلی ہوتی ہے، اگر 1000 بچہ کھڑا ہے تو 1000 بچوں کو کوئی نہ کوئی دینی پیغام قرآن سے، حدیث سے، وہ ہماری یہ بنیاد چلی ہی جا رہی ہے، اور بچوں کے اندر بہت کچھ دین کے متعلق ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ باقی مدرسے کی ذمہ داری ہے، اس میں الحمدللہ ہم نے قاری صاحب رکھا، وہاں پیچھے ایک انتظام مکمل ہے کہ جو 24 گھنٹے وہاں موجود ہیں، تو الحمدللہ وہ ہمارا اس طرح کا ایک سیٹ اپ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ساری بات کا کہ یہ سارا کام دنیا کے ہر ایک شعبے سے، بالخصوص ہمارے شہر سے وابستہ افراد کا وہ ایک احترام بھی ہے اور ایک دوسرے کی رعایت بھی ہے، اور اسی کی نسبت سے الحمدللہ آج میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے ان کے درمیان بیٹھنے سے ایک مجھے فخر بھی محسوس ہوتا ہے۔ میں اس میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ میرے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو بہترین جزاک اللہ فرمائے۔ اچھا غضنفر صاحب، آپ جہاں اسپائر کالج کے ذریعے نئے آئیڈیاز لائے ہیں، آپ نے ایک جدت کو متعارف کروایا چوک سرور شہید کے تعلیمی میدان میں، وہیں آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کالج میں داخلے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کیا مستحق جو طلبہ ہیں ان کو کوئی رعایت دی جاتی ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس الحمدللہ ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم میرٹ سے ہٹ کے انڈر دا ٹیبل جو ہے نا اوبلائج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں جو بچہ، آپ نے پہلا سوال آپ کا ہے کہ کیا شرط و شرائط ہے، تو بیسیکلی ہمارے پاس ایک پوری میرٹ لسٹ ہوتی ہے۔ سر ایک منٹ، میں آپ کی بات کو کاٹوں، لیکن میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو علاقہ ہے تھال کا علاقہ ہے، یہ سوال ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جب ایک برانڈ کا نام آتا ہے، اسپائر کا نام آتا ہے، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کالج میں جانے کے لیے پتہ نہیں کون سی شرائط ہوں گی۔ نہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں نا، میں سٹیپ بائی سٹیپ تینوں چیزیں آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شرائط بیسیکلی کوئی نہیں ہوتی، ہوتا یہ ہے کہ ایک میرٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں، اس ٹیسٹ میں بچہ جو پرفارم کر کے آتا ہے وہ فری ایجوکیشن ہم سے لے رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ بچہ جو اس ٹیسٹ کو میٹ کر رہا ہوتا ہے، مل کے پاس کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم 25 سے 35% تک کنسیشن دے دیتے ہیں۔ اب کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جیسا کہ ٹیچر سن ہو گیا، یا جو اس کے ساتھ اورفن اسٹوڈنٹس کہہ لیں، یا حافظ قرآن ہو کہہ لیں، تو ان کو بھی ہم جو ہے نا مختلف اسکالرشپ دے کے جو ہے نا ان کو فری ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ وہ بچہ جو بالکل ہی افورڈ نہیں کرتا اور وہ بڑا پریشان ہے کہ میں کیا کروں، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایسے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس جن کو ہم، آپ اس ایریے کو دیکھتے ہو، اگر ہم اوور آل پاکستان کی بات کریں، پورے پنجاب کی بات کریں، تو اسپائر کی فیسز ادر سٹیز میں بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب میں جس سٹی سے میرا تعلق ہے، میں وہاں پر اسپائر میں بھی رہا، پی جی سی میں بھی رہا، مختلف برانڈز میں میں نے کام کیا ہے، تو وہاں پر ہم 1 لاکھ 1.5 لاکھ 80,000 آرام سے فیس لے لیتے تھے، اور وہاں پر پیرنٹس دیتے ہیں۔ یہاں پر جس وقت ادارہ بنا اور جب ہیڈ آفس نے ہمیں پوری ایک وہ چیک لسٹ دی اور پورے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیے کہ اس کے اوپر آپ نے اس میرٹ پہ چلنا ہے، تو جیسے ہی وہ میں نے زاہد صاحب کے ساتھ شیئر کیا، کیونکہ ڈے 1 سے زاہد صاحب تو اسپائر کی بنیاد ہی انہوں نے رکھی ہے شہر میں، تو ان سے جب وہ دیکھا تو انہوں نے اس کے اوپر ورک کیا سر نے، اور ورک کر کے مجھے پرسنلی کال کی کہ سر آپ سے جو ہے نا وہ ایک میٹنگ کرنی ہے۔ پھر ہم نے چیئرمین صاحب سے بھی میٹنگ کرنی ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ اتنی فیس افورڈ نہیں کرتا،
اس کو آپ کسی طریقے سے نا چیئرمین صاحب کو کہہ کے یا ایم ڈی صاحب کو کہہ کے یا ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کو کہہ کے یہ اپنا اسکیجول جو ہے وہ ریوائز کرائیں. تو میں نے کہا سر سے کہ یہ تو پھر ہم لاس میں چلے جائیں گے. انہوں نے کہا جی جائیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے یہ ادارہ جو بنایا ہے یہ بیسیکلی علاقے کی ویلفیئر کے لیے بنایا ہے, نہ کہ یہاں سے ہم نے کچھ ارن کرنا ہے. تو ہمارے پاس اس طرح کے آصف بھائی بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, جنہیں ہم جو ہے نا وہ اپنی قلم کے ذریعے جہاں تک ہم ممکن ہو ہم ان کو oblige کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک ہوا بنی ہوئی ہے کہ جی بہت زیادہ فیسز ہوں گی, پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ یقین نہیں کریں گے, ہم اس ریٹ پہ بچے کو پڑھا رہے ہیں, شاید ادر انسٹیٹیوٹ اکیڈمیز بھی نہ اس ریٹ پہ بچے کو پڑھا رہی ہوں, اور پھر مختلف مدز میں پیسے لے لیے جاتے ہیں. ہم لم سم طے کرتے ہیں. جب ہم لم سم طے کرتے ہیں تو وہاں پر اسٹوڈنٹ ایک دفعہ چونک جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں تو 40,000 یا 45,000 فیس ہے تو بہت زیادہ فیس ہے. ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ادر انسٹیٹیوٹ ہیں وہ 30-35 کر کے وہ ادر مد میں جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں. تو یہ ہم نے پھر اسپیشل ریکویسٹ کر کے, میں ہماری پاور آف کانفرنس ہوئی تھی پی سی مظفر آباد میں, تو وہاں پر میں نے جو جا کے بات کی تھی اپنی ہائر مینجمنٹ سے کہ آپ نے اس کو ہر صورت جو ہے نا ریوائز کرنا ہے. آپ ہمارا فیس اسٹرکچر اٹھا کے دیکھیں, آپ ادر سٹیز کے اسپائر کالجز کا یہ کوٹ ادو ساتھ ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں, ہم میں ان میں کم سے کم 20 سے 25,000 کا ڈفرینس ہوگا. میرٹ کے لحاظ سے بھی, یعنی نمبرز کے لحاظ سے بھی, اور کیش کے لحاظ سے بھی, فیس کے لحاظ سے بھی. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہاں سے بہت زیادہ فیس لے رہے ہیں. بیسیکلی فیس وہی ہے, لیکن ایسے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں 20 سے 30% لوگ ہیں جو فل فلیج فیس پے کرتے ہیں. باقی تو سر وہ جو ہے نا ان کو ہم اوبلائج کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی لے کے چلنا ہے, سسٹم کا حصہ ہے. نہیں کریں گے تو وہ بچے جو ہیں وہ محروم رہ جائیں گے اسٹڈی سے. تو ہمارا موٹو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہر بچہ, وہ غریب کا ہو وہ امیر کا, وہ افورڈ کرتا ہے نہیں کرتا, وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آ کے ایجوکیشن لے, تو ہم اسی طریقے سے ان کو پھر اوبلائج کر رہے ہوتے ہیں.